زمین کا سب سے نچلا مقام، ایک ایسا سمندر جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں۔ Welcome to the Dead Sea, the lowest point on Earth. نہ یہاں مچھلی تیر سکتی ہے اور نہ ہی پرندہ پر مار سکتا ہے۔ پانی اتنا نمکین اور زہریلا کہ اسے موت کا سمندر کہا جاتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے یہ جگہ ایسی نہیں تھی۔ یہ جنت کا ٹکڑا تھی، سرسبز باغات اور بہتی نہریں۔ پھر یہاں کیا ہوا؟ زمین کیوں الٹ دی گئی؟ یہ کہانی ہے تاریخ کی اس رات کی جب انسانوں کی چیخیں آسمان والوں نے بھی سنی۔ تاریخ نے ہزاروں قومیں دیکھیں، مگر ایک قوم ایسی تھی جس نے گناہ کو ہنر بنا لیا۔ وہ اتنے امیر تھے کہ سونا اگاتے تھے، مگر اتنے غریب کہ ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ کہانی ہے صدوم کی اور اس کے رہنے والوں کی، اور ایک عبرتناک انجام کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ عراق کے شہر عر سے ہجرت کر کے یہ دونوں برگزیدہ ہستیاں کنعان یعنی فلسطین کی طرف آئیں۔ یہاں آ کر اللہ کے حکم سے دونوں نے اپنے رستے جدا کیے تاکہ دین کی تبلیغ پھیل سکے۔ دیکھو، ہماری زمین سونا اگلتی ہے، ارد گرد کی بستیاں بھوکی ہیں اور ہمارے گودام بھرے ہیں۔ یہ سب ہماری عقل کا کمال ہے۔ ہمیں کسی خدا کا احسان ماننے کی ضرورت نہیں۔ اے سردارو، تم کیوں پریشان ہو؟ یہ مسافر تمہارا مفت کا اناج کھا جاتے ہیں۔ اگر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات مانو۔ جب تم ان کے ساتھ وہ عمل کرو گے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، تو ڈر کے مارے کوئی اس بستی کا رخ نہیں کرے گا۔ کیا کریں ہم؟ ان کا مال لوٹ لو اور ان کی عزت بھی۔ کیا انوکھا مشورہ ہے۔ اس سے وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے، ان کی عزتیں لوٹنا شروع کر دو۔ شیطان نے پہلے انہیں مال کی محبت میں پھنسایا، پھر ایک ایسی بے حیائی سکھائی جو جانور بھی نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ گندگی ان کا فیشن بن گئی۔ اے میری قوم، کیا تم میں کوئی ایک بھلا آدمی نہیں؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر گرتے ہو۔ یہ راستہ ہلاکت کا ہے، توبہ کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اے لوط، ہمیں پاکیزگی کے بھاشن مت دو۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ میری قوم عیش کر رہی ہے اور یہ انہیں روکتا ہے۔ میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گی۔ جب انسان گناہ پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لو کہ زمین اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے والی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ مانے، اور پھر فیصلہ ہو گیا۔ ڈریے نہیں ابراہیم، ہم لوط کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے گناہوں کا پیالہ بھر چکا ہے۔ تم ایسی بستی کو تباہ کرو گے جس میں لوط موجود ہے؟ وہاں کچھ تو ایمان والے ہوں گے۔ اے ابراہیم، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ ہم لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے۔ آپ اس معاملے میں بحث نہ کریں، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ واپس چلے جاؤ، یہاں کے لوگ درندے ہیں۔ ہمیں آج رات یہیں ٹھہرنا ہے۔ اپنے مہمانوں کو باہر بھیج، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں،
اللہ سے ڈرو. یہ میری بیٹیاں تمام کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, ان سے نکاح کرو, مجھے رسوا مت کرو. اے لوط, پیچھے ہٹ جاؤ. ہم انسان نہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے. اب نکلو. رات کے آخری پہر, میری آنکھیں, مجھے کچھ نہیں دکھ رہا, یہ جادوگر ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا سوائے ان کی بیوی نے. قرآن کہتا ہے کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے. ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جسے اس نے ہلاک کرنا تھا. کوئی نہ اس سے بھاگ سکتا تھا اور نہ ہی چھپ سکتا تھا. وہ بستی جہاں کبھی زندگی تھی, آج وہاں موت کا سمندر ہے. اسے بحر مردار کہتے ہیں. یہاں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. یہ رہتی دنیا تک اللہ کی نافرمانی کا نشان ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ راستوں کو روکتے تھے. ان کا مقصد صرف لوٹ مار نہیں تھا بلکہ مسافروں کو ذلیل کرانا ان کا مشغلہ تھا. وہ کسی غریب کو روٹی کا ٹکڑا دینے والے کو بھی سزا دیتے تھے. فطرت سے جنگ کرنے والے کبھی جیت نہیں سکتے. قوم لوط کا انجام صرف ایک کہانی نہیں, ایک تنبیہ ہے کہ کیا ہم عبرت پکڑیں گے یا پھر تاریخ خود کو دہرائے گی. آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہاں ایٹمی دھماکے جیسی تباہی ہوئی. پتھروں پر آج بھی جلنے کے نشان ہیں. یہ جگہ قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہے, ان لوگوں کے لیے جو فطرت سے جنگ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے, اس ویڈیو کو لائک کریں, یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.